تصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور عظیم احسان ہے کہ اپنے پاک نام کی بابرکت مجلس میں ہم گناہگاروں کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائیں. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارکہ کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے. پوری امت مسلمہ میں اور پوری جماعت صحابہ میں اس منصب کے سب سے زیادہ اہل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے، اور کوئی بھی ان کا ہمسر نہیں تھا. اور اگر یوں کہا جائے کہ تمام صحابہ ایک طرف، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کی جماعت سے اپنی ذات میں افضلیت میں ان سے بلند ہیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے اہل علم نے، محتاط اہل علم نے یہ تجزیہ کیا ہے اور مختلف قرائن اور مختلف دلائل کو سامنے رکھ کر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ آپ ہی خلافت کے اہل تھے. اور خلافت راشدہ کی جو ترتیب وجود میں آئی، یہی اللہ تعالیٰ کی منشا کا مظہر ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا عظیم دین جس کو اتنے بڑے نبی لے کر کے آئے، جو قیامت تک باقی رہے گا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے فوراً بعد اللہ کی منشا کے خلاف ہو جائے. یہ ناممکن ہے. اس میں تجزیہ نگاروں نے جن چیزوں کو بطور خاص پیش نظر رکھا وہ یہ تھی کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سب سے زیادہ سمجھتا کون ہے، سب سے زیادہ سمجھتا کون ہے، اور سمجھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے اوپر اسے نافذ کون کرتا ہے، اور پھر اپنے اوپر نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ کس میں اتنی ایمانی قوت ہے کہ بغیر کسی کے خوف کے، بغیر کسی کی ملامت کے ڈر کے، من و عن اسی نقشہ دین کو وہ باقی اور ثابت رکھے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی طرف سے لے کر آئے. یعنی بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ غم کی کیفیت یا پریشانی کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی حکمتاً بعض دوسری جہتوں کو اختیار کرنے پہ غور کرتا ہے، چلیں ایسا کر لیتے ہیں، بعد میں ایسا کر لیں گے. تو اس موقع پر سوائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مراد نبی کو، منشاء نبی کو آپ سے بڑھ کر نہ صرف یہ کہ کوئی سمجھنے والا نہیں تھا، بلکہ اس کے نافذ کرنے کے لیے جو ایمان چاہیے تھا، جس کے لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ وہ نبیوں والا ایمان، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو میسر تھا. اور اس سب سے بڑی گواہی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جن کے بارے میں خود سرکار نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صدیق اکبر کو مقام نبوت پر دیکھا. ٹھیک ہے، تو
مرحلہ وار ان علامات کا آپ نے تذکرہ سنا، یہ اسی گفتگو کا تسلسل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے، صحیح فہم اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھی۔ 5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کو اچھی طرح سمجھنا اور انتہائی باریک بینی کے ساتھ ان کا جائزہ لینا، اور اس بات کی کوشش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی خواہشوں کے عین مطابق تمام امور انجام پائیں۔ اس کا نمونہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اصرار میں ملتا ہے جب انہوں نے حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں فوج بھیجی۔ وصال مبارک سے چند دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا، اور یہ آپ کی حیات طیبہ کا ترتیب دیا ہوا آخری لشکر ہے۔ سن 11 ہجری میں سفر کی ایک تاریخ ہے جو میرے ذہن سے نکل گئی۔ اس لشکر کا مقصد رومیوں کی جو سرکشی تھی، مسلمانوں کے خلاف جو ان کی مزاحمت اور ان کی شرارتیں تھیں، اس کا جواب دینا تھا۔ اور یہ پچھلی ایک کڑی سے جڑا ہوا سلسلہ تھا۔ سن 8 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا جسے غزوہ موتا کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اس کا سبب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سفیر بنا کر کے بھیجا، تو جب وہ وہاں پر پہنچے تو ان لوگوں نے انہیں شہید کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ سفیروں کو تو امن دیا جاتا ہے نا، یہ پوری دنیا کا ایک متفقہ قانون ہے، یہ بہت بڑا جرم تھا۔ تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے حوالے سے تو بہت ہی درگزر فرمانے والے تھے، مگر یہ کہ کسی صحابی کو اس طرح شہید کر دیا جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر غیرت ایمانی والا کوئی بھی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھئی اس کا جواب دینا ہے۔ مسلمانوں کا لشکر ترتیب دیا گیا۔ مسلمانوں کے لشکر میں جو تعداد تھی حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی، وہ 3000 تھی، اور رومیوں کے لشکر کی تعداد 1,00,000 تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو مرتب فرماتے وقت ارشاد فرمایا کہ تمہارے امیر زید ابن حارثہ ہوں گے، اگر یہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد جعفر ابن طیار ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے، اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مشاورت سے کسی کو تم امیر مقرر کر لینا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حکایات صحابہ میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو بھیجنے کے حوالے سے بالکل آخری لمحات میں تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ فلاں فلاں تمہارے امیر ہوں گے، تو اس موقع پر ایک یہودی اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ تو اس یہودی نے یہ کہا کہ یہ جو 3 سپہ سالار مقرر کیے گئے ہیں یہ تینوں شہید ہوں گے۔ تو لوگوں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا کہ تمہارے نبی نے بالترتیب یہ کہا کہ یہ شہید ہو جائیں تو انہیں امیر بنا لینا، اور یہ شہید ہو جائیں تو انہیں امیر بنا لینا، اور یہ شہید ہو جائیں تو پھر مشورے سے کسی کو مقرر کر لینا۔ تو تینوں کے بارے میں شہادت کا لفظ نکلا ہے، تو تمہارے نبی کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔
بدنصیبی تو ہماری ہے نا کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش و شفقت میں یوں لیا کہ امتوں میں تم میرے حصے میں آئے، اور دست شفقت یوں رکھا کہ نبیوں میں تمہارے حصے میں آیا۔ لیکن ہماری بدنصیبی کی انتہا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ تینوں حضرات شہید ہوئے۔ اسی سے منسلک بڑا اہم واقعہ یہ ہے کہ دین متین میں عقل کا استعمال وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ عقل کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ کسی حکم کے بارے میں اپنی مرضی سے کوئی رائے قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ دین کے خلاف عقل کا استعمال تو ویسے ہی ناجائز ہے، البتہ دین کو ثابت کرنے کے لیے اور دین کو مضبوط کرنے کے لیے عقل کا استعمال وہ پسندیدہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس سب کی سب چیزیں اہل علم کی خدمت میں جا کر آپ ادب سے بیٹھیں گے، درخواست کریں گے، تبھی ملیں گی نا۔ تو اس سے منسلک ایک بڑا ہی خوبصورت اور روحانی جز اطاعت کے حوالے سے یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یقین ہو گیا کہ شہادت کی سعادت مجھے ملے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری موقع ہے سرکار کے دیدار کا، تو پھر تو میں نہیں دیکھ پاؤں گا۔ تو انہوں نے لشکر سے کہا کہ آپ لوگ روانہ ہو جائیں، تو صبح جمعہ ہے، تو جمعہ پڑھ کے میں پھر آپ سے آ ملوں گا۔ تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کے لیے مسجد شریف میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے مجمع پہ نظر ڈالی تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نظر پڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ آپ گئے نہیں؟ تو انہوں نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضرت آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اس کے بعد پھر مجھے یقین ہے کہ آپ کے پیچھے جمعہ نصیب نہیں ہوگا اور آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، تو اس سعادت کے لیے میں رک گیا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی میں نے بندوبست بھی کر لیا ہے کہ میرے پاس ایک تیز رفتار گھوڑا ہے۔ درود شریف پڑھیے۔ آپ نے اعلان نہیں کیا تھا؟ میرے پاس ایک تیز رفتار گھوڑا ہے، جمعہ پڑھتے ہی میں اس پہ سوار ہو جاؤں گا اور میں لشکر سے، مجھے امید ہے کہ فلاں مقام پہ میں جا ملوں گا۔ یہ اس موقع پر انہوں نے عرض کیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ تم پیچھے رہ گئے، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میرے پاس گھوڑا ہے، میں جا ملوں گا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ تم پیچھے رہ گئے۔ جب پھر فرمایا تو پھر چہرہ مبارک کا رنگ فق ہو گیا کہ کیا مطلب ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ عبداللہ تم ان لوگوں کے مقابلے میں 500 سال بعد جنت میں جاؤ۔ دین نام ہے ماننے کا، اور سب سے زیادہ عبدیت جو ہوتی ہے وہ نبی میں ہوتی ہے، اور عبدیت کہتے ہیں کہ مالک نے جو کہہ دیا بغیر تکرار کے اور بغیر حیل و حجت کے اس کو مان لینا، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ دیکھیے آپ سب کے سامنے ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اس واقعے کے حوالے سے ایک لفظ بھی آپ کو عبدیت کے خلاف نہیں ملے گا۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب سچ کر دکھایا۔ وہ کیا تھا کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، تم بالیقین مسجد حرام میں داخل ہو گے
محلقین رؤوسکم و مقصرین، عمرے کے لیے جاؤ گے، بہت سے لوگ حلق کریں گے اور بہت سے قصر کریں گے۔ اس وحی کے بعد اور اس خواب کے بعد، نبی کا تو خواب بھی حجت ہوتا ہے، سچا خواب ہوتا ہے، اور وحی تو منبع صداقت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا یقین تھا، اس کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا کہ بھئی تیاری کرو، عمرے کے لیے چلیں گے۔ تیاری کی گئی، سب نے احرام باندھا۔ اللہ کی منشا سے ہے نا، اللہ کی مشیت سے۔ وحی کا نزول بھی ایمان کا قرینہ ہے اور خواب بھی سراسر ایمان ہے، تو سب تیار ہوئے، احرام باندھ کر چلے۔ حدیبیہ کے مقام پر جو معاملات پیش آئے وہ آپ کے علم میں ہیں۔ تو بالآخر صلح ہو گئی۔ صلح ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب ہم عمرہ کرنے جائیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اب تو صلح ہو گئی، اب تو ہمیں جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ اگلے سال آ جائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلح کے بعد پھر رکاوٹ کا کیا مقصد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر اس سال آپ عمرہ کریں گے تو لوگ ہمارے بارے میں کہیں گے کہ ڈر گئے، کمزور پڑ گئے، تو پھر وہ ہماری جو ہے وہ ایک شان جو بنی ہوئی ہے اس میں کمی آ جائے گی، تو آپ اگلے سال آ جائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ چنانچہ عمرہ نہیں کیا، احرام کھولا اور اس احرام کے حوالے سے جو بھی شریعت مطہرہ کے تقاضے تھے ان کو پورا کیا۔ ٹھیک ہے، کہیں کسی جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گلہ یا اس کا حاشیہ بھی نہیں ملتا کہ اللہ سے کیا ہو کہ اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ احرام باندھ کے چلو، پھر ہم نے عمرہ نہیں کیا۔ مالک کا حکم تھا چلنا ہے، ہم چل پڑے، حکم تھا واپس ہونا، ہم واپس ہو گئے۔ یہ دین ٹھیک ہے، اسی کو دین کہتے ہیں، جو فرما دیا وہ۔ ساری باتیں پڑھائیں کہ یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، اور اس کے بعد اس سے ہٹ کے مطالبہ ہوا، اس مطالبے کو ماننا، پڑھی ہوئی باتوں کو بنیاد بنا کر اعتراض نہ کرنا، اسے دین کہتے ہیں۔ شیطان کو پڑھائیں یہ باتیں کہ یہ بلندی ہے، یہ پستی ہے، آگ بلند ہوتی ہے، مٹی پستی میں ہوتی ہے، اور ضابطہ بتایا کہ ضابطہ یہ ہے کہ پستی کو چاہیے کہ بلندی کا احترام کرے، اس کے سامنے جھکے۔ سارا سبق پڑھا دیا، مطالبہ اس کے خلاف ہوا۔ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ تو اس بیوقوف نے، اس عقل مند بیوقوف نے یہ کہا کہ آپ نے مجھے یہ پڑھایا تھا، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو منشا الہی یہ ظاہر ہے کہ یہ عبدیت نہیں ہے۔ عبدیت یہ ہے کہ ہم نے کچھ بھی پڑھایا ہو، دیکھنا ہے کہ اب مطالبہ کیا ہے۔ یہ دین ہے۔ ہم سب کچھ پڑھ لیتے ہیں، اس نقطے کو نہیں پڑھ پاتے، نہیں سمجھ پاتے، تو سب کچھ پڑھ کے بھی ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میرا مالک، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ صفائی نصف ایمان ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ حدیث شریف میں کہ سب سے پسندیدہ حاجی اللہ کو وہ ہے جو میلا کچیلا ہو، جو مالک چاہتا ہے۔ بس یہ ہوتا ہے، ہم اب آن بان شان ہو گئی، چند تسبیحاں پڑھ لی، چند ذکر اذکار کر لیے، تو اب حضرت والا بن گئے، گول مٹول سے پگڑی باندھی، یہاں تھوڑا سا وہ بھی نکلا ہوا ہے، تو لڑکتے جا رہے ہیں بھی کیا ہے بھئی حضرت والا؟ کیا حضرت والا ہے؟ وہ آج اپنا جو ستاری والا جو پردہ ہے وہ ہٹا لیں تو ہماری غلاظت اتنی ہے کہ کوئی تذکرہ تک نہ کرے۔
حضرت اقدس حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی، بہت توجہ سے سنیے اور دل پہ لکھیے، اور خدا کرے کہ دعا کریں کہ میرے دل پہ بھی لکھی جائے اور عمل ہو۔ فرمایا کہ نہ مجھ میں علم ہے، ٹھیک ہے، نہ مجھ میں کوئی علم ہے، نہ کوئی عمل ہے، نہ کوئی کمال ہے۔ درس نظامی بھی فارغ، خانقاہوں کو تالے، کمال کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ کوئی کشف و کرامت ہونے۔ بڑی عجیب بات فرمائی، کم از کم اتنا تو ہے نا کہ یہ تو تسلی کہ حضرت جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اگر حضرت میں علم نہیں ہے تو آج کے سارے عالموں کو اکٹھا کر لیں تو پھر وہ نام ہی رہ جاتا ہے، وہم علم ہے نا۔ مجھ سے مت لڑیے گا، اگر ہمت ہے تو حضرت سے لڑیے گا نا۔ فرمائے کہ نہ مجھ میں علم ہے، نہ عمل ہے، نہ کوئی کمال ہے، البتہ اعتقاد خلو ہے۔ خلو کہتے ہیں کہ یہ مجھے یقین ہے کہ میں اندر سے بالکل خالی ہوں، میرے پلے کچھ نہیں ہے۔ پھر سنیے، یہ نہیں فرمایا کہ احساس خلو، اس لیے کہ احساس تھوڑی دیر ہوتا ہے، بعد میں کسی نے حضرت کیا کہنے تو اب حضرت پھر بھول جاتے ہیں۔ اعتقاد ایمان کے مفہوم، جیسے اللہ اور اس کے رسول پر مجھے ایمان ہے، ویسے اس بات پر بھی ایمان ہے کہ میرے اندر کچھ نہیں ہے۔ سنتے جائیے، 1.5 سطر کی یہ تحریر ہے اور اس کو آپ سمجھتے رہیں، 1.5 صدی بھی کم ہے اس کے لیے۔ نہ مجھ میں کوئی علم ہے، نہ کوئی عمل ہے، نہ کوئی کمال ہے، البتہ اعتقاد خلو ہے اور امید ہے کہ اسی پر بخشش ہوگی۔ یہ نہیں کہ تم یہ ہو اور تم فلاں ہو، نہیں، بھئی میں کس پر انگلی اٹھاؤں اور کیسے انگلی اٹھاؤں؟ فلاں فاسق و فاجر ہے، بھئی جس کو تم فاسق و فاجر کہہ رہے ہو اس کا خالق بھی وہی ہے جو نبیوں کا خالق ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کیا مطلب ہے؟ چند لوگ مراد ہیں، تمام انسان مراد نہیں ہے۔ جب تمام انسان مراد ہیں تو جس کو ہم برا کہہ رہے ہیں وہ بھی خلافت کی اہلیت رکھتا ہے، کیسے کسی کی توہین کر سکتے ہو؟ اور پھر برتری تو عمومیت کے ساتھ، ہمارا سلسلہ یہ ہے، ہمارے مدرسے میں یہ پڑھایا جاتا ہے، ہماری خانقاہ میں یہ کیا جاتا ہے۔ وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں نا، بظاہر ہے کہ میں بھی اس کا مخاطب ہوں۔ کوئی ایسے پیر صاحب لا کے دکھائیں، اب تو پھر یہ کہ واش روم صاف کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں، پانی بہا دیا، وائپر لگا دیا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھنگیوں نے ہڑتال کر دی تھی اور مہمان آ گئے تھے تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ صبح صبح میں نے دیکھا کہ سارے بیت الخلاء صاف ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ بھنگی تو ہڑتال پر ہیں۔ تو اگلے روز رات کو میں نے یہ ٹھان لی کہ میں معلوم کروں گا یہ کون کرتا ہے۔ تو رات کو میں چھپ کے بیٹھ گیا تو دیکھا جب سب لوگ سو گئے تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور انہوں نے وہ پرات ہوتی ہے نا جس کو پنجابی میں تانویہ کہتے ہیں، وہ لی، ایک ایک واش روم میں سے وہ جو گندگی تھی اس میں ڈال لی، سر پہ اٹھائی اور باہر جا کر کے پھینک کر کے آئے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رات کو چھپ کے کیوں کیا؟ اس لیے نہیں کہ لوگ نہ دیکھیں، یا لوگ اس لیے کہ دن میں کرتے تو لوگ اسے برداشت نہ کر پاتے نا، لوگ یعنی لوگوں کو تکلیف ہوتی کہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ بے شک آپ کی جو آپ کے خیال میں آپ کی ترقی اسی میں ہے، لیکن آپ ہمیں جہنم میں پہنچا کے رہیں گے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، کوئی ہے صاحب طریقت، چلے دکھاوے کے لیے کر لے۔ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب
رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک نعت شریف میں یہ جملہ کہا ہے. شعر ہے: کوئی تجھ سے کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی تجھ سے کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. آپ جو بھی کہیں، مجھ گناہگار کا یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچائی کے بغیر یہ لفظ منہ سے نکل ہی نہیں سکتا. میری درخواست ہے کہ آپ کاپی کر کے کہہ دیں. کمال ہو گیا. ہمیں پڑھایا ہی یہ جاتا ہے کہ ان کی مخالفت کرنی، ان کو گمراہ سمجھنا، یہی دین ہے. کل خدا کے سامنے اگر ہم سے آگے ہوئے تو حجت الاسلام حجت اللہ فی الارض قاسم العلوم والخیرات. ان کو حجت الاسلام اس لیے کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ دلیل دو کہ اللہ کا دین سچا ہے، دلیل دو خدا کا وجود ہے، تو جو مروجہ دلیلیں دی جاتی ہیں وہ نہ ہوں، تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اسرار کو پیش کر دیں تو وہ ثابت کر دیں گے کہ اللہ کا وجود ہے اور یہ دین دین حق ہے، حجت اللہ فی الارض. ان کے پاس ایک عالم تشریف لائے، حضرت مولانا عبدالسمیع صاحب رامپوری. وہ میلاد مناتے تھے. تو ظاہر ہے کہ مدرسے میں کوئی آ جائے تو پھر طالب علموں کے لیے اس سے بڑھ کر تو اور کیا بھائی یہ میلاد منانے والے آگے وغیرہ. تو سب اکٹھے ہو گئے. تو پوچھا کہ حضرت وہ میلاد مناتے ہیں، آپ نہیں مناتے، تو پھر ہمارے پاس اس سے بڑھ کے دلائل کیا ہیں؟ ٹھیک ہے نا بھائی، یہ تو من پسند موضوع ہے نا بھائی، ہم نے تو پڑھائی اس لیے ہے، اسی سے ہمارا سارا سلسلہ چلتا ہے. اب دیوبندیت حضرت نانوتوی کا نام ہے نا، بانی دارالعلوم دیوبند حضرت کا لقب ہے. تو پوچھا کہ حضرت وہ میلاد مناتے ہیں، آپ نہیں مناتے. فرمایا کہ انہیں میرے مقابلے میں سرکار سے محبت زیادہ ہے. تو بات چل رہی تھی کہ غزوہ موتا کے حوالے سے کہ اس میں ایک بڑا خوبصورت پہلو یہ تھا کہ دین کیا ہے. دین یہ ہے کہ میرے آقا نے جو کہہ دیا، اور ظاہر ہے کہ میرے آقا اپنی مرضی سے نہیں کہتے نا، جو اللہ پاک فرماتے ہیں وہی کہتے ہیں. اس میں یہ جہالت ہمارا موضوع نہیں ہے. جاہل کبھی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. علم کے ذریعے کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت. جو جاہل ہے وہ خدا کو نہیں پہچان سکتا. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حصول علم کے بعد جو خطرات بڑھ جاتے ہیں ان سے کیسے بچنا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک چیز آپ کو پڑھائی، ایک ایک جز اس کا آپ کے دل میں اتارا، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اس کے بعد اللہ اس کے خلاف فرمائے کہ یہ کرو. یہ اہلیت پیدا کرنا کہ میرا مالک جو مجھ سے کہہ رہا ہے مجھے وہی کرنا ہے، اسے دین کہتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ. اس پر اتنا یقین کہ احرام باندھ کے چل پڑے. واپسی ہوئی کہ آپ کو کسی کتاب میں کسی موقع پر کہیں نہیں ملے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلہ کیا ہو یا کوئی تعویل پیش کی. تعویل کیا ہوتی؟ میرے مالک نے کہا تھا، میں چل پڑا، مجھے کہا واپس ہو جاؤ، میں واپس ہو گیا. اسے دین کہتے ہیں. بس یہ سمجھنا ہے. تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لشکر ترتیب دیا، اور وہ 3000 کا لشکر تھا، اور وہ 1 لاکھ مقابلے میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار فرمایا. اس میں
یہ تینوں جو سپہ سالار تھے شہید ہوئے۔ اس کے بعد رومیوں کی طرف سے وہ شرارتیں جاری رہیں، تو حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج تھا اور شرارتیں ان کی جاری تھی، تو یہ آخری لشکر آپ نے ترتیب دیا اور حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر اس وقت 18 سال تھی، ان کو امیر بنایا اور حضرت عمر کو مامور بنایا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور بنایا۔ تو بعض لوگوں نے سمجھنے کے لیے پوچھا تو سرکار نے ڈانٹ دیا، امیر یہی ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے انہیں امیر بنایا، اور اپنے تکلیف کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور انہیں کچھ نصیحتیں فرمائیں اور فرمایا کہ آپ چلے جائیں۔ وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت بڑھتی جا رہی ہے، اور قرائن و آثار یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنے پاس انہیں بلانا چاہ رہے ہیں۔ تو ان کی بھی خواہش تھی کہ جو لمحات میسر آ جائیں وہ غنیمت ہیں، لیکن حکم تھا کہ آپ چلے جائیں۔ تو حکم کی تعمیل کی، مدینہ منورہ سے آپ روانہ ہو گئے لشکر کو لے کر، مقام جرف ایک جگہ ہے وہاں جا کے ٹھہر گئے، قریب تھا۔ تو اسی دوران خبر آئی کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ موضوع چل رہا ہے کہ منشاء نبوی کو سمجھنا، اس میں فنا ہو جانا اور اس کو بغیر کسی کی ملامت کا ڈر یا بغیر کسی کے خوف کے اس کو من و عن اس کو نافذ کرنا اور ثابت کرنا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جو انتہائی جرأت کے ساتھ فیصلے فرمائے، جس میں وہ تنہا تھے تقریباً، ان میں ایک یہ تھا کہ لشکر اسامہ کو روانہ کیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضور تھوڑی نرمی فرمائیے، حالات ناموافق ہیں اور یہ صورتحال ہے۔ تو وہ اس موقع پر ایک تاریخی جملہ بھی ہے، وہ انشاءاللہ اپنے موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ممکن نہیں ہے، جس لشکر کو سرکار نے روانہ کیا ہے وہ روانہ ہو کر رہے گا، جس جھنڈے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا ہے وہ بلند ہی رہے گا۔ تو اس طرف اشارہ ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کو اچھی طرح سمجھنا اور انتہائی باریک بینی کے ساتھ ان کا جائزہ لینا، اور اس بات کی کوشش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی خواہشوں کے عین مطابق تمام امور انجام پائیں، اس کا نمونہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اصرار میں ملتا ہے جب انہوں نے حضرت اسامہ کی قیادت میں فوج بھیجی۔ جیش اسامہ کے بھیجنے کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرما چکے تھے اور یہ جماعت روانہ ہو گئی تھی، مگر مدینہ منورہ سے ایک فرلانگ دور مقام جرف میں اتری تھی، یعنی ٹھہر گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے مل گئے، یعنی وصال ہو گئے۔ جماعت وہاں پر رک گئی، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تیاری کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور ارادہ کے احترام کا یہ جذبہ تھا، ورنہ مدینہ منورہ سے اس وقت فوج بھیجنے کا کوئی مشورہ نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ خطرہ تھا کہ کہیں ارتداد اختیار کرنے والے مدینہ منورہ پر حملہ نہ کرتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ بہت سے لوگ مرتد ہو گئے تھے، یعنی جب پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، وہ پہلے ہی سے منافق تھے، نام کے مسلمان تھے، تو اب ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تھا، دبدبہ تھا، تو اس بنا پہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے۔ وصال مبارک کے بعد یہ سوچ کر
ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ سپہ سالار یا سردار یا آقا اگر انتقال کر جائے تو حوصلے پست ہو جاتے ہیں. چنانچہ جنگوں میں اس کو بطور خاص ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کارروائی میں جو اس موقع پہ قیادت کرنے والا ہے وہ قتل ہو جائے تو اس کے قتل کو مخفی رکھا جاتا ہے تاکہ باقی جو فوجی ہیں ان کا حوصلہ پست نہ ہو. تو یہاں پہ تو سب سے بڑی ذات جو ہے وہ اللہ کے حضور چلی گئی تو مسلمانوں کے حوصلے جو پست ہوئے وہ آپ سن ہی چکے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت بھی وہ یہ کہتی ہوئی سنائی دی کہ اگر کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. تو اس صورتحال کو دیکھ کر وہ لوگ انہوں نے اعلان کر دیا, اپنے مرتد ہونے کو ظاہر کر دیا کہ ہم مسلمان نہیں. کیونکہ خطرہ تھا, یہ لکھتے ہیں کیونکہ خطرہ تھا کہ ارتداد اختیار کرنے والے مدینہ منورہ پہ حملہ نہ کر دیں. مسلمانوں کے حوصلے پہلے ہی پست تھے, ایک لشکر بھی چلا گیا تو قوت افرادی میں کمی ہو گئی, لہٰذا حملہ کر دو. یا دوسرے دشمن کفار بھی تو تھے نا, یہودی بھی تھے, عیسائی بھی تھے, مشرکین بھی تھے, وہ حملہ آور نہ ہو جائیں. ظاہر ہے کہ وہ تو ایک عرصے سے مطلب ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے تھے. لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارادے میں اٹل رہے کہ سرکار جو فرماتے ہیں وہ حق اور سچ ہوتا ہے, چاہے ظاہری حالات اس سے موافقت رکھیں یا نہ رکھیں, 100% نقصان کا اندیشہ ہو, لیکن سرکار کا فیصلہ ہمیشہ فائدے سے بھرپور ہوتا ہے. میں اور آپ کیا تحسین کریں گے؟ حضرت ابو ہریرہ کی گواہی ہے, سونے کے پانی سے لکھیں تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. کمال کی گواہی ہے. فرماتے ہیں درود شریف پڑھیے. جب یہ دیکھا کہ کسی کی پرواہ نہیں کی اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ مدینہ منورہ میں لوگ پریشان ہیں اور اتنے لوگ کم ہو جائیں گے, تو اپنے ایمان کو مضبوطی سے اختیار کی رکھا اور بھیجا. تو حضرت لکھتے ہیں کہ ابو الاعرج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں, اس موقع پر انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار یوں کیا, واللہ الذی لا الہ الا ہو لولا ان ابا بکر استخلف ما عبد اللہ. فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم, اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اگر حضرت ابوبکر خلیفہ نہ ہوتے تو خدا کی عبادت نہ ہوتی. اور اتنا ہی نہیں, اس بات کو انہوں نے 3 دفعہ دہرایا. پھر جیش اسامہ کے بھیجنے کا واقعہ بیان فرمایا, اور اس سلسلے میں فرمایا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیش اسامہ کو روانہ کر دیا اور فرمایا جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کر دیا تھا اسے واپس نہیں ہونے دوں گا. وہ جھنڈا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے اس کو میں نہیں کھولوں گا. اب اس کے ثمرات کیا ظاہر ہونا شروع ہوئے. چنانچہ حضرت اسامہ جب چلے تو ظاہر ہے کہ مختلف آبادیوں سے گزرے, تو وہ آبادیاں بھی تھیں جو جہاں کے لوگ مرتد ہو گئے تھے, تو کہنے لگے یار وہ ان کے پاس کوئی پاور ہے, اگر پاور نہ ہوتی تو اتنی جرأت کے ساتھ نہ نکلتے. ان کے نکلنے نے ان پہ رعب ڈال دیا
کہنے لگے چلے ایک کام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ روم جا رہے ہیں نا عیسائیوں سے لڑنے، تو ان کو جانے دیا جائے کہ روم سے مقابلہ کریں، دیکھیں کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں۔ چنانچہ یہ لوگ رومیوں سے لڑے، ان کو شکست دی اور خود صحیح سالم واپس آئے۔ اس کا اثر ہوا کہ جو لڑکھڑا رہے تھے وہ دوبارہ دائرہ ایمان میں شامل ہو۔ یہ وہ صفات نبوت تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، جن کا یہ ثمر ظاہر ہوا۔ آگے لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو مرتد ہو کر ملت سے کنارہ کش ہو گئے تھے اور کفر کی طرف مائل ہو گئے تھے، اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے احکام سے روگردانی کی اور نماز وغیرہ کا انکار کر کے اور جاہلیت کی راہ پر چلنے لگے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ رحلت مبارکہ کے بعد، وفات شریفہ کے بعد، جیسا کہ آپ نے سنا کہ بہت سے لوگوں نے اسلام کا انکار کر دیا۔ بہت سے لوگوں نے اسلام کا انکار تو نہیں کیا، کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن نماز کا انکار کر دیا، روزے کا انکار کر دیا۔ آپ بارہا یہ سن چکے ہیں کہ نماز اور روزہ یہ فرض ہیں، اور فرض کی تشریح یہ ہے کہ عمل کرنا ضروری ہے، چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن چھوڑنے والا مسلمان ہی رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص فرض کا انکار کر دے تو اس کا انکار کفر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہت سے لوگوں نے تو اسلام کا انکار کر دیا، بہت سے لوگوں نے نماز روزے کا انکار کر دیا، بہت سے لوگوں نے نماز کا انکار نہیں کیا، زکوٰۃ کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور بہت سے لوگ ایسے تھے کہ نماز کا بھی انکار نہیں کیا، زکوٰۃ کا بھی انکار نہیں کیا کہ زکوٰۃ فرض ہے، البتہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اور بہت سے لوگوں نے ایسا کیا کہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر کے اپنی ملکیت میں ان پیسوں کو رکھا، اور بہت سے لوگ یہ چاہتے تھے کہ زکوٰۃ تو ہم دیں گے لیکن اپنی مرضی سے دیں گے، اپنے پسند کے لوگوں کو دیں گے۔ اصل میں اس کے پیچھے بھی ایک نقطہ ہے سمجھنے کا۔ مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے نا، تو مال دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کو اموال ظاہرہ کہتے ہیں، ایک کو اموال باطنہ کہتے ہیں۔ اموال باطنہ وہ مال کہلاتے ہیں کہ جنہیں منتقل کیا جا سکتا ہے یا جنہیں مخفی رکھا جا سکتا ہے نا، یعنی جو جیسے سونا چاندی پیسے وغیرہ۔ اموال ظاہرہ وہ ہوتے ہیں کہ جیسا کہ جو بالکل منظر پہ ہوں، جیسا کہ گائے بھینس بکری وغیرہ، اگر یہ آپ کے پاس ہیں اور ان کا پورا نصاب ہو چکا ہے تو آپ پر زکوٰۃ ہوگی، اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ تو اسلام میں ترتیب یہ ہے کہ اموال باطنہ، سونا چاندی پیسے وغیرہ کی زکوٰۃ مالک خود دے، اور اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ جو ہے وہ والی یا امیر یا خلیفۃ المسلمین یا جو مسلمانوں کا بادشاہ ہے وہ وصول کرے، اور وصول کرنے کے بعد پھر وہ جو رعایا میں جو ضرورت مند طبقات ہیں ان میں ان کو تقسیم کرے، ٹھیک ہے؟ تو بعض لوگوں نے انکار کیا اور بعض لوگوں نے انکار تو نہیں کیا کہ ہم دیں گے لیکن اپنی مرضی سے دیں گے۔ پھر بعض لوگ خود تو زکوٰۃ دینا چاہتے تھے لیکن ان کے جو سردار تھے وہ انہیں روک رہے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز اور زکوٰۃ کے منکر، صرف زکوٰۃ کے منکر، اسلام کے منکر، پھر جو زکوٰۃ کا انکار تو نہیں کرتے لیکن دے نہیں رہے، پھر وہ کہ جو دے رہے ہیں لیکن اپنی مرضی سے اپنے قبیلوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ کہ جو دینا چاہتے ہیں لیکن ان کے سردار ان کو روک رہے ہیں، فرمایا ان سب سے جہاد کروں گا۔ اب بظاہر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہ جو زکوٰۃ کو مانتا ہے زکوٰۃ نہیں دے رہا، اس سے تو جہاد نہیں بنتا۔ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ اسلام کے منکر سے جہاد اس لیے بنتا کہ مرتد ہو گیا، نماز کے منکر سے جہاد اس لیے بنتا ہے کہ فرض کا انکار کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا فرض کا انکار کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو جو مسلمان ہو کر کے مرتد ہو جائے اس سے تو جہاد بنتا ہے۔ باقی لوگوں سے جو جہاد حضرت نے اعلان فرمایا ہے وہ اس لیے کہ وہ بغاوت کے مرتکب ہوئے،
اور قرآن کریم میں یہ موجود ہے کہ جو بغاوت کرے تو اس کے خلاف بھی اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے جہاد کی ضرورت پڑتی ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سب سے میں جہاد کروں گا. قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. چنانچہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے تمام قبائل کے فتنے کا قلع قما کر دیا جنہوں نے ارتداد کی راہ اختیار کی. پھر مدعیان نبوت کی سرکوبی کی. بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. یہ بھی سخت فتنہ تھا. اگر باقی رہ جاتا اور پھیلتا تو اسلام کا نام و نشان نہ رہتا. اسی سلسلے میں مسیلمہ کذاب کافر کردار کو پہنچا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل ارتداد کا خاتمہ کیا. مانعین زکوٰۃ کی، جنہوں نے زکوٰۃ روکی تھی، ان کی سرکوبی کی. 11 قائدین جیش کے دستے مقرر کیے، 11 دستے روانہ کیے جنہوں نے سجاح، بنی تمیم، الفجاح کے فتنوں کو خاک میں ملایا. اس کے نتیجے میں اہل بحرین، اہل عمان، مہرہ اور اہل یمن اسلام کے دائرے میں واپس آئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں کفار، مشرکین اور مرتدین جو عراق اور جزیرہ عرب میں مقتول ہوئے ان کی تعداد 50,000 سے کم نہیں ہے. یہ صرف وہی کر سکتے تھے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت پر صداقت و بلاغت کے ساتھ روشنی ڈالی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین سے کٹنے والے بھگوڑوں کو دوبارہ واپس لائے. حق اپنی حیات میں واپس آیا. جزیرہ عرب کی سرزمین پورے طور پر ہموار ہو گئی اور دور دراز کے لوگوں اور قریب کے رہنے والوں میں کوئی فرق نہیں رہا. مشہور مورخ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یہ بڑا اہم یہ اقتباس ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عربوں میں ارتداد نے پاؤں نکالے. یہودیت اور نصرانیت سر اٹھانے لگی. نفاق ابھرنے لگا اور مسلمان ایسے ہو گئے جیسے بارش میں بھیگے ہوئے بھیڑ بکرے سرد راتوں میں سمٹے سمٹائے ہوں. کیونکہ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. کوئی سہارا، کوئی آسرا ظاہری طور پر نہیں تھا. فرماتے ہیں یہ حالت اس وقت تک رہی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان سبھوں کو حضرت ابوبکر کی قیادت میں یکجا نہ کر دیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کو عراق بھیجا. انہوں نے اس کے بڑے حصے کو فتح کر لیا. اسی طرح الانبار اور دومت الجندل کے معرکوں میں فتح یاب ہوئے. اس کے علاوہ متعدد معرکے اور جنگیں ہوئیں جن میں فتح اسلام کی ہوئی. اسی طرح عربوں میں امن و امان بحال ہوا. وہ عرب جو اسلام کی اساس اور رأس المال تھے، اور جزیرہ عرب کو استقرار حاصل ہوا جو کہ اسلام کا سرچشمہ اور مرجع تھا جس سے ہر معاملے میں رجوع کیا جاتا تھا. اسی طرح فتوحات کی لہر عراق اور شام تک پھیل گئی اور مسلمان اس کوشش میں مشغول ہو گئے کہ اسلام کا سایہ زیادہ سے زیادہ رقبہ زمین پر چھا جائے اور اس کی مملکت اور اراضی پڑوسی ممالک تک وسیع ہو جائیں. اور یہ سلسلہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کے عہد تک جاری رہا. جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیا سے کوچ کیا اس وقت دمشق فتح ہو چکا تھا اور یرموک کا فیصلہ کن معرکہ ختم ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا. آگے بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جتنی فتوحات اسلامیہ ہیں وہ خواہ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی کے عہد میں ہوئی ہوں بلکہ امویین کی حکومت کے وقت بھی جو حصے اسلامی مملکت میں داخل ہوئے وہ سب ان کوششوں کا نتیجہ تھے جو حضرت ابوبکر نے اپنے عہد میں کی. اور یہی وہ بنیاد تھی. سبحان اللہ، بہت خوبصورت جملہ ہے. اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر کہ اسلام کا سیل رحمت بہا.
اور پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ انشاءاللہ اس سلسلے کا جو اگلا حصہ ہے وہ اگلی نشست میں اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ شخصیات کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جو ان کا اسوہ حسنہ ہے اس سے ایمان کی مضبوطی، اعمال صالحہ کی توفیق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہم درخواست کریں کہ اس کی برکت سے اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائیں۔ اور وہ لوگ کے جو بیچارے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کے مرض میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کو اس مرض سے نجات عطا فرمائیں۔ اسلام کے یہ گواہ ہیں، اور کلیہ یہ ہے کہ گواہ مجروح ہو جائے تو مقدمہ مجروح ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہود و نصارہ کی یہی کوشش اور سازش تھی اور ہے کہ گواہوں کو مجروح کیا جائے، لیکن یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرمانا چاہتے ہیں اور فرمائیں گے۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک اور کافر اس کو ناپسند کریں۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔